بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، جیسے ہم پہ 5 نمازیں جو ہیں وہ فرض ہیں، تو اس کے علاوہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کچھ مسنون نمازیں بھی ہیں جو ہم پہ جو ہے وہ ہمیں ادائیگی کے لیے کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ آج ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، جیسے نماز جنازہ اور دیگر نمازیں ہیں۔ تو نماز جنازہ جو ہے وہ اس میں سب سے پہلے تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ میت جو ہے وہ امام کے سامنے ہوتی ہے اور نمازی جو ہیں وہ امام کے پیچھے صفحے باندھتے ہیں۔ امام اللہ اکبر کہہ کر نماز جنازہ شروع کرتا ہے۔ اس میں 3 چیزیں جو ہیں وہ اس میں دھیان میں رکھنی چاہیے کہ اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے اور میت کی مغفرت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اس میں کوئی رکوع نہیں ہوتا، کوئی سجدہ نہیں ہوتا، اور اس میں قیام، تکبیر اور دعا ہوتی ہے۔ دوسری جو نماز ایک مسنون ہے وہ ہے نماز تہجد۔ وہ نماز یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے مناجات اور ملاقات کا دروازہ ہے، اور کم از کم اس میں 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہوتی ہیں، اور اس کے لیے جو افضل وقت ہے وہ نصف شب ہے یا پھر اس کا جو ہے وہ آخری شب کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ نے نماز تہجد کے وقت مقررہ وقت پہ آپ اٹھ جائیں گے تو آپ نوافل یہ ادا کرنے کے بعد وتر کی نمازیں پڑھیں، اور اگر آپ کو یقین نہ ہو اٹھنے کا تو پھر آپ عشاء کے جو وتر ہیں وہ پڑھ کے تو پھر رات کو آپ نصف شب کو یا پھر آخر شب کو اٹھ کے نماز تہجد جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ پھر ایک نماز ہے وہ ہے نماز اشراق۔ یہ وقت اس کا طلوع آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے۔ نماز فجر اور صبح کے جو وظائف ہیں وہ پڑھ کر اٹھنے سے پہلے اسی مقام پر جو ہے وہ ادا کرنے چاہیے، اور ان کی تعداد جو ہے وہ 2 رکعت ہوتی ہے، تو اسے نماز اشراق ہم کہتے ہیں۔ پھر اس پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے نماز چاشت۔ نماز چاشت کیا ہے؟ وقت اس کا جو ہے وہ آفتاب کے خوب طلوع ہو جانے پہ شروع ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چاشت کی 4 رکعت ادا کرتے تھے، یعنی طلوع آفتاب سے لے کے تو غاز ظہر یعنی کل وقت کا جو آدھا حصہ گزرنے پر جو نماز ادا کرتے ہیں وہ نماز چاشت ہوتی ہے۔ پھر آ جاتے ہیں ہمارے پاس نماز اوابین۔ اس کا وقت جو ہے وہ مغرب اور عشاء کے درمیان جو پڑھنے والے نوافل ہوتے ہیں ان کو نماز اوابین کہتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ایک اور اس میں جو نوافل ہیں وہ تحیۃ المسجد ہیں۔ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل جو ہے وہ ادا کی جاتے ہیں، تو ان کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز نوٹ رکھنے والی وہ یہ ہے کہ اوقات مکروہ جو ہیں ان کے سوا ہر وقت یہ 2 نفل جو ہے وہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جس میں تحیۃ الوضو۔ یہ نفل نماز وضو کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے کہ آپ نے مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے وضو کیا اور وضو کے 2 نفل جو ہیں وہ اپنے مسجد میں ادا کیے۔ پھر ہے نماز حاجت۔ کسی حاجت کے درپیش ہونے اور مکروہ اوقات کے علاوہ کسی وقت 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کو نماز حاجت کہتے ہیں، یا صلاۃ الحاجت بھی اس کو جو ہے وہ نام دیا جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس نماز ایک مسنون نماز ہے، نماز استسقاء۔ نماز استسقاء جو ہے وہ خشک سالی کے دوران اللہ سے بارش طلب کرنے کے لیے نماز یہ پڑھی جاتی ہے، اور نماز استسقاء کا مطلب ہی ہے پانی طلب کرنا، اسے نماز استسقاء اس لیے کہا جاتا ہے۔ یہ نماز بستی سے باہر جا کر کسی میدان میں لوگوں کو جمع کر کے پڑھی جاتی ہے، اور نماز کے پڑھنے کے بعد امام صاحب جو ہیں وہ خطبہ دیتے ہیں اور خوب خشوع و خضوع کے ساتھ توبہ استغفار کرتے ہیں سب جو نمازی ہیں، اور اس میں خوب بارش کی جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس لاسٹ نماز وہ جو مسنون نمازوں میں سے ہے وہ نماز کسوف اور خسوف ہے۔ نماز کسوف کا مطلب ہوتا ہے سورج گرہن، اور خسوف کا مطلب ہوتا ہے چاند گرہن۔ تو یہ دونوں نماز جو ہیں وہ امام کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور اس میں قرأت اور رکوع اور سجود جو ہیں وہ لمبے کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کی جاتی ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کی جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ سورج گرہن کی یا چاند گرہن کی جو بھی حالت ہے وہ زائل ہو جائے۔ تو دوستو یہ جو ہے کچھ نمازیں جو مسنون نمازیں ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ میں نے بیان کی ہیں، تاکہ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں
کہ جن کو ان نمازوں کا نہیں پتہ ہوتا، تو ہمیں اس میں مسنون نمازوں کا، نماز جنازہ، نماز تہجد، نماز جو ہے استسقاء، نماز خسوف، کسوف، نماز چاشت، نماز وابین، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو اور نماز حاجت جو ہے وہ ان کا پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں ان نمازوں کو بھی جو ہے وہ ادا کرنے میں ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ثواب کما سکیں اور سنت پہ عمل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔